الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہیں محبت سے سبحان اللہ۔ اس اجتماع کا آغاز اللہ تعالیٰ کی مقدس ترین کتاب سے آغاز ہو چکا ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو ہم قرآن مقدس کی تلاوت کا سننے کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں درج کرا رہے تھے۔ آئیے اب اسی طریقے سے ہم اللہ رب العزت کا ذکر بھی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مل کر انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ پڑھیں، سب مل کر۔ اللہ ہی اللہ کیا کرو، اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کی سب مل کر۔ جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ،
اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ ماں کی ناراضی سے اپنی جنت کو برباد نہ کر باپ کی نافرمانی سے تو مولا کو ناراض نہ کر ماں کی ناراضی سے تو اپنی جنت کو برباد نہ کر باپ کی نافرمانی سے تو مولا کو ناراض نہ کر اف نہ کہو ان کی خدمت میں سدا لبوں کو سیاہ کرو اف نہ کہو ان کی خدمت میں سدا لبوں کو سیاہ کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ مومن کو ایذا پہنچانا کیسا گناہ اعظم ہے مومن کو ایذا پہنچانا کیسا گناہ اعظم ہے گالی دینے غیبت کرنے کا انجام جہنم ہے گالی دینے غیبت کرنے کا انجام جہنم ہے کلمہ پڑھتے ہو کلمہ پڑھتے دم آخر ہو حق حق کہہ کر جیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ گداگروں بھوکوں پیاسوں کی ہر دم تم امداد کرو بیوہ یتیموں غم کے ماروں کو ہر پل تم شاد کرو گداگروں بھوکوں پیاسوں کی ہر دم تم امداد کرو بیوہ یتیموں غم کے ماروں کو ہر پل تم شاد کرو بچو آہ سے مظلوموں کی کمزوروں پر دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اب آئیے برکات شریعت کی کتاب سے درس دینے کے لیے مبلغ سنی دعوت اسلامی حضرت عرفان قادری نوری صاحب تشریف لاتے ہیں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ جو ہفتہ واری اجتماع میں ہمارے تحریک سنی دعوت اسلامی کی درسی کتاب برکات شریعت کا درس چل رہا ہے، وضو کے مسائل کے تعلق سے ہفتہ واری اجتماع میں بات چل رہی تھی، تو اب اسی درس کے اندر مسواک کی اہمیت، اس کا مقام کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کو پاک کرنے والی اور پروردگار کو راضی کرنے والی چیز ہے، یعنی لکڑی کا ایک چھوٹا سا حصہ، ٹکڑا، جس کو مسواک کہا جاتا ہے، اس کی قدر، اس کی منزلت اتنی زیادہ ہے، آگے بھی آپ کو بے شمار روایتیں اس کے حوالے سے سننے کو انشاءاللہ تعالی ملیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں، میں نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کو پاک کرنے والی اور پروردگار کو راضی کرنے والی چیز کا نام ہے، یعنی جو بندہ وضو کرنے سے پہلے، وضو کرنے سے قبل مسواک کر لے، مسواک کو اپنے دانتوں پر پھیر لے، اپنے دانتوں کا منجن کر لے، تو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ مسواک کرنے والے سے راضی ہو جایا کرتا ہے۔ پھر فرمایا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ لگتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، یعنی کہ فرمایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا بہت زیادہ پسند تھا، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت پر مسواک کرنا تکلیف نہیں گزرتا تو میں میری امت کو 5 نمازوں میں وضو سے پہلے مسواک کرنے کی تاکید کرتا، حکم دیتا۔ تو پتہ چلا کہ مسواک کی فضیلت کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی فضیلت بیان کریں، اس چیز کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آگے فرمایا گیا، مسواک کے 2 فوائد ذکر کیے گئے ہیں، یعنی 2 فائدے مسواک کے ہیں۔ ایک دنیاوی فائدہ ہے کہ اس سے منہ ستھرا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، اور دوسرا جو فائدہ ہے وہ اخروی ہے، یعنی آخرت کا فائدہ ہے۔ اس کے ذریعے اللہ عز و جل، جو دوسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، یعنی ہم مسواک کرتے ہیں، ہمارا منہ تو پاک ہو ہی جاتا ہے، ہمارے منہ سے گندگی تو نکل ہی جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ دوسرا جو فائدہ ہے آخرت کا فائدہ، آخرت میں کام آنے والا، اللہ رب العزت کی رضامندی اس بندے کو کیا ہے، حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی خوشنودی وہ بندہ حاصل کر لیتا ہے۔ مزید فرمایا گیا، جس بندے کے پاس مسواک موجود نہ ہو تو مسواک کی جگہ اپنی شہادت کی انگلی کو اپنے دانتوں میں پھیر لے، وہ مسواک کے جگہ اس کی شہادت کی انگلی اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ کب تک کے لیے ہے؟ یہ مستقل عمل کے لیے نہیں ہے، اب مسواک کروں گا ہی نہیں، صرف میں انگلی سے ہی دانتوں کو ملوں گا، یہ جائز و درست نہیں ہے۔ جب مسواک موجود نہ ہو تب بندہ جو ہے اپنی شہادت کی انگلی کا استعمال کرے۔ بعض صوفیاء نے ارشاد فرمایا، جو ریگولر مسواک کرنے کا عادی ہوا کرتا ہے، 5 نمازوں سے پہلے جو بندہ وضو سے پہلے مسواک کرتا ہے، اگر بھولے سے کبھی وہ مسواک مسجد ساتھ نہ لا سکا یا وضو خانے تک پہنچا، اس حال میں پہنچا کہ مسواک وہ بھول کر آ گیا، تو فرمایا گیا اگر وہ اپنی شہادت کی انگلی بھی اس نیت سے کہ اللہ میں آج مسواک بھول گیا، لے آنا بھول گیا، دانتوں میں کرنا بھول گیا، اس نیت سے بھی اپنی شہادت کی انگلی اگر وہ
مسواک کرنے کی نیت سے اپنے منہ کے اندر دانتوں کے اوپر گھما لے تو فرمایا گیا اللہ رب العزت اسے مسواک کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور مسواک کرنے کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے. کچھ فائدے مسواک کے یہاں پر لکھے گئے ہیں، مختصر کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. حدیث پاک اور سائنسدانوں کے تجربے کے مطابق مسواک کے بے شمار فوائد ہیں. علامہ شامی علیہ رحمت و رضوان نے مسواک کے بارے میں تحریر فرمایا کہ مسواک کرنے والے کے لیے مسواک کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں، یعنی کہ یہ تمام فوائد ہیں. فرمایا گیا بڑھاپا تاخیر سے آتا ہے، یعنی وہ انسان بوڑھا جلدی نہیں ہوتا. عمر گزر بھی جائے تو اسے دیکھ کر یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ انسان بوڑھا ہو چکا ہے، بوڑھا ہو رہا ہے. یعنی مسواک کے اندر اللہ نے ایسی قوت، ایسی صلاحیت رکھی ہے، اگر بندہ کر لے تو عمر ڈھلتی جائے مگر بڑھاپا اس پر آتا ہوا نظر نہیں آئے گا. پھر فرمایا گیا بصارت تیز کر دی جاتی ہے، یعنی آنکھوں کی روشنی، آنکھوں کی بینائی، دیکھنے کی کیفیت کو تیز کر دیا جاتا ہے. اگر عمر ڈھلتی بھی جائے تو اس کی آنکھوں میں کوئی میل، کوئی درد، کسی طریقے کی تکلیف نہیں ہوگی. جیسے وہ پہلے دیکھا کرتا تھا اسی طریقے سے بڑھاپے تک اپنی آنکھوں کو سلامت رکھ کر دیکھتا ہوا نظر آئے گا. پھر فرمایا گیا مسواک کی بہترین خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. مسواک کیا ہے؟ ہر بیماری کے لیے شفا ہے سوائے موت کے. موت کے علاوہ جتنی بھی بیماریاں ہیں تمام بیماریوں سے مسواک میں شفا رکھی گئی ہے. اور فرمایا گیا پل صراط پر چلنے میں تیزی بخشتی ہے. جو بندہ مسواک کرتا ہے پل صراط پر سے جب اسے گزارا جائے گا بجلی کی تیزی کی طرح وہ پل صراط سے پار ہو جائے گا الحمدللہ. تو یہ شرف مسواک کرنے والے کو عطا کیا جا رہا ہے. پھر فرمایا گیا منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، رب تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، ملائکہ کو خوش کرتا ہے. یعنی مسواک کرنے والے کو دیکھ کر اللہ کے فرشتے خوش ہوا کرتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. منہ کی گندگی کو دور کرتی ہے اور کیڑے لگے ہوئے دانتوں کو صحیح کرتی ہے، دانتوں کو چمکدار کرتی ہے. مسواک جو بندے کثرت سے کرتے ہیں ان کے دانتوں کو دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا بہت زیادہ ان کے دانت جو ہے الحمدللہ چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. بصارت کو جلا بخشتی ہے، یعنی آنکھوں کی تیزی کو کیا ہے اور مزید روشنی عطا کرتی ہے. مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے. جو ہمارے دانتوں کو پکڑے ہوئے مسوڑے ہیں، ہمارے گوشت کا جو حصہ ہمارے دانتوں کو پکڑا ہوا ہے اس کو مسوڑا کہا جاتا ہے. مجھے ایک بات یاد آتی ہے، میں ڈاکٹر کے پاس گیا میرے دانت کے علاج کے غرض سے. جب میں گیا تو میں نے اس سے کہا کہ میں مسواک بھی کرتا ہوں، تو آپ تو سائنٹیفکلی ڈاکٹر ہیں، آپ بتائیں مسواک سے آپ کے نزدیک کیا فوائد ہیں. تو ڈاکٹر نے برجستہ یہی مجھ سے کہا کہ جو بندہ مسواک کرتا ہے اس کے مسوڑے مضبوط رہا کرتے ہیں. جتنی بھی سخت چیز وہ توڑے اس کے مسوڑوں میں، اس کے دانتوں کی جڑوں میں کوئی تکلیف نہیں آئی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آج ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں. 1450 صدی پہلے ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. کتنی بڑی شان کی بات ہے. ڈاکٹرز آج کہہ رہے ہیں کہ مسوڑے کیا ہے مسواک کرنے سے مضبوط ہوتے ہیں. پھر فرمایا گا کھانا ہضم کرتا ہے، یعنی کھانا کھا لینے کے بعد بھی اگر کسی کو بار بار بد ہضمی ہوتی ہے کھانے کے حوالے سے، ہم کیا کرتے ہیں بد ہضمی کی وجہ سے ناریل پانی پیتے ہیں، کیلا وغیرہ کھاتے ہیں اور بھی طرح طرح کی چیزیں، جوس وغیرہ پیتے ہیں کہ کھانا جلدی سے ہضم ہو جائے. یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے اگر کسی کو بار بار بد ہضمی کی شکایت ہے وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے دانتوں میں مسواک کر لیا کرے، اللہ رب العزت اس کے کھانے کو ہضم فرما دے گا. یعنی اس کا کھانا، اس کا معدہ جلدی سے ہضم کر دے گا. پھر فرمایا گیا بلغم کو کاٹتی ہے. بلغم کی کثرت سے کسی کو تکلیف ہے، یہ مسئلہ ہے تو الحمدللہ ان کو چاہیے کہ مسواک کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرے. پھر فرمایا نماز کے اجر و ثواب کو بڑھاتی ہے. جو سادہ نمازی آ کر نماز پڑھتا ہے اور جو مسواک بندہ کر آ کر نماز پڑھتا ہے، مسواک کر کے نماز پڑھنے والے میں بغیر مسواک کے نماز پڑھنے والے میں زمین و آسمان کا فرق بتایا گیا ہے. تو ہمیں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا. وضو کرنے سے 2-3 منٹ پہلے بھی اگر ہمارے دانتوں کے اندر، مسوڑوں کے اندر ہم مسواک کو گھما لیں، کتنی ساری یہاں پر باتیں بتائی جا رہی ہیں، کتنی ساری یہاں فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں. تو آگے فرمایا گیا قرآن کے راستے، یعنی منہ کو صاف کرتا ہے. قرآن کہاں سے نکلتا ہے؟ حلق سے نکلتا کہ نہیں نکلتا قرآن؟ تو قرآن کے راستے کو کیا کرتا ہے؟ صاف کرتا ہے.
پھر فرمایا گیا فصاحت کو بڑھاتا ہے، یعنی کسی کی زبان ایسی ہے کہ وہ کتابی اردو بات نہیں کر سکتا. اب جو کتاب میں اردو لکھی ہے اس انداز سے بات نہیں کر سکتے، ہمیں، تمہیں، اے، گئے، آ رہے ہیں، ایسا بات کرتے ہیں کہ نہیں ہم نارمل. تو ایسا بات کرنے والا کوئی شخص ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ مسواک کرے. اس کے کلام میں مسواک کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت فصاحت و بلاغت عطا فرمائے گا. پھر فرمایا گیا معدے کو قوت دیتی ہے. مسواک جو ہے، جو معدہ ہے بندے کا پیٹ کے اندر، اسے قوت بخشتی ہے. پھر فرمایا گیا، یہ بہت بڑی بات ہے، شیطان کو ناراض کرتی ہے. یعنی جو بندہ مومن مسواک کر لیتا ہے شیطان اس بندے سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے. پھر فرمایا گیا نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے، صفرا کو کاٹتی ہے. اب صفرا کیا چیز ہے؟ ایک زرد رنگ کا کڑوا مادہ انسان کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے. ہم نارملی اس کو پت وغیرہ کہہ کر کچھ بلاتے ہیں اپنی زبان میں. وہ پیلے مادے کی طرح ہوتا ہے، بہت کڑوا وہ ہوتا ہے. اگر بندہ اپنے حلق کے اندر انگلیاں ڈال کر الٹی کرنا شروع کرے تو اس کے گلے میں کیا ہے، کڑواہٹ محسوس ہوگی. اسی کو صفرا کہا جاتا ہے. تو فرمایا گیا اگر کسی کو صفرا، یہ بیماری بہت زیادہ ہے، کڑوے پن کی بیماری جو مادے کے پاس موجود ہو، تھیلی رہتی ہے، پوٹلی رہتی ہے، اس کی زیادہ بیماری ہے تو اسے بھی چاہیے کہ مسواک کرے. اگر مسواک کرے گا تو الحمدللہ اس کڑوے پن کے صفرا کو بھی مسواک کیا ہے، کاٹتی ہوئی محسوس کراتی ہے، نظر آتی ہے. پھر فرمایا گیا بالوں کے جڑوں کو مضبوط کرتی ہے، چاہے وہ داڑھی کے بال ہوں، شرع کے بال ہوں یا سر کے بال ہوں، ان تمام بالوں کو جو ہے مسواک مضبوط کرتی ہے. پھر فرمایا گیا روح کے نکلنے کو آسان کرتی ہے. روح کا نکلنا یہ بہت آسان بات نہیں ہے، بڑی تکلیف کے ساتھ، دشواری کے ساتھ حضرت عزرائیل بندوں کی روح نکالتے ہیں. فرمایا گیا جو بندہ مومن کثرت سے مسواک کرنے کا عادی ہوگا، حضرت عزرائیل اس کی روح نکالنے میں آسانی فرمائیں گے، آسانی کے ساتھ اس کے جسم سے روح پرواز کر جائے گی. اسی طریقے سے حضرت علامہ حسن بن عمار علیہ رحمۃ الرضوان مسواک کے فوائد کے بارے میں بے شمار باتیں، مزید تحریر انہوں نے فرمائی ہے. وقت اتنا نہیں ہے کہ مزید باتیں مسواک کے حوالے سے بیان کی جائیں. انشاءاللہ تعالی آنے والے نشست میں ہم ساتھیوں میں سے جو ساتھی اس عنوان پر درس پر گفتگو کریں گے، آنے والے مسواک کے فوائد وہ بتائیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت مصطفیٰ پر کثرت کے ساتھ عمل کرنے کا جذبہ و شوق عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالخیر پر نصیب عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے اب نعت رسول مقبول پڑھنے کے لیے محمد دادا پیر امجدی مبلغ سنی دعوت اسلامی تشریف لاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. درود پڑھنا، سلام پڑھنا، ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا. جو عرض کرنا انہیں سے کرنا سکھایا رب نے ہمیں یہی ہے. مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مجھے اپنا بنا لو تم خدا را یا رسول
اپنا بنا لو تم خدا را یا رسول اللہ، کرو لطف و کرم کا ایک اشارہ یا رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ۔ تمہیں ہو خاص میں نعمت، ملی تم سے سب نعمت، تمہیں ہو خاص میں نعمت، ملی تم سے سب نعمت، تمہیں ہو خاص میں نعمت، ملی تم سے سب نعمت، تمہیں ہو خاص میں نعمت، ملی تم سے سب نعمت، تمہارے ٹکڑوں پر میرا گزارا یا رسول اللہ، رسول اللہ، لا رسول اللہ، رسول اللہ۔ چھپاؤ جب کہ دامن میں غلاموں کو سرے محشر، چھپاؤ جب کہ دامن میں غلاموں کو سرے محشر، چھپاؤ جب کہ دامن میں غلاموں کو سرے محشر، چھپاؤ جب کہ دامن میں غلاموں کو سرے محشر، ملے مجھ کو بھی چادر کا کنارہ یا رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ۔ عطا علم لدنی ہو مجھے صدقے میں حیدر کے، عطا علم لدنی ہو مجھے صدقے میں حیدر کے، عطا علم لدنی ہو مجھے صدقے میں حیدر کے، عطا علم لدنی ہو مجھے صدقے میں حیدر سے، جہالت ہو بھی مجھ سے اب کنارہ یا رسول اللہ، رسول اللہ، لا رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ۔ میری جھولی میں صدقہ غوث کا رکھ دے حضور من، میری جھولی میں صدقہ غوث کا رکھ دے حضور من، میری جھولی میں صدقہ غوث کا رکھ دے حضور من، میری جھولی میں صدقہ غوث کا رکھ دے حضور من، اسی امید پر دامن پسارا یا رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ۔ کرو مقبول
مقبول سنی دعوت اسلامی کو آقا کرو مقبول سنی دعوت اسلامی کو آقا کرو مقبول سنی دعوت اسلامی کو آقا کرو مقبول سنی دعوت اسلامی کو آقا کرے ہے عرض یہ شاکر تمہارا یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ بنا کر سائل طیبہ میری قسمت جگائی ہے 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 بلندی پر ہے شاکر کا ستارہ یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ السلام علیکم معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیرت کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں، جنون عشق کو ہمراز کر رہا ہوں میں، الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، میں تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توبوا الی اللہ ففروا الی اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پر اڑتا ہے فریرہ تیرا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور تیرا دن دونا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور ایک شاعر کہتا ہے اور بہت ہی پیارے انداز میں لکھتا ہے، جب انہیں باپ کو بیان کرتا ہے تو جب میں نے یہ شعر سنا تو قسم خدا کی ابا کی یاد آ گئی، والد صاحب کی یاد آ گئی۔ لکھنے والا لکھتا ہے، جو مانگو دے دیا کر اے زندگی، جو مانگو دے دیا کر اے زندگی، کبھی تو میرے باپ جیسی بن جا، کبھی تو میرے باپ جیسی بن جا، اور جیب خالی ہو پھر بھی منع نہیں کرتے دیکھا، جیب خالی ہو پھر بھی منع کرتے نہیں دیکھا، میں نے بابا سے امیر کوئی شخص نہیں دیکھا، میں نے بابا سے امیر کوئی شخص نہیں دیکھا۔ اور دوسرا شاعر کہتا ہے کہ زمیں پہ
ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، بس ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، بس ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ اے بوڑھی ماں، تیرے چہرے کی لکیروں کی قسم، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ وعدہ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے دیوانوں، قرآن کریم سے محبت کرنے والوں، میں نے جو اللہ کے قرآن کی چھوٹی سی آیت آپ لوگوں کے سماتوں کے حوالے کی، اس کا ترجمہ بیان کرنے سے قبل نہیں بلکہ دو جہاں کے آفتاب، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، ہم غریبوں کے غمگسار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، ٹوٹے دلوں کے سہارے، آمینہ کا دولارا، عبداللہ کا لخت جگر، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں میری آواز سے آواز ملا کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا توبو الی اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہے کوئی توبہ مانگنے والا میری بارگاہ میں توبہ کرنے والا تاکہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ اور اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا فَافِرُّوا الی اللہ، اے اللہ کے بندو، اے میرے بندو، دوڑو میری طرف، دوڑو میری طرف، دوڑو میری طرف آؤ، پلٹ کر آؤ، کہاں گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہو۔ فافروا، قرآن کہہ رہا دوڑو اللہ کی طرف، اللہ تم کو بلا رہا، پکار پکار کر بلا رہا۔ اور توبہ کہتا توبو الی اللہ، ہے کوئی توبہ طلب کرنے والا تاکہ میں اس کی توبہ کو قبول فرماؤں۔ مجھے جو عنوان دیا گیا، یہ جو پیارا مقدس مہینہ ماہ شعبان، بہت ہی پیارا مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں جو دنیا میں جو کام کرنے والے ہیں ہمیں وہ کام دیے جاتے ہیں، بلکہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے، اسی مقدس مہینے کے اندر یہ لکھے جاتا ہے کہ پورے سال کتنے لوگ حج کریں گے، کتنے لوگ گناہ کریں گے، کتنے بچوں کی اس دنیا میں اس سال پیدائش ہوگی، اور کس کس نے نیک اعمال کیے، کس نے گناہ کیے، یہ بھی خدا کی بارگاہ میں اسی مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو وہ رات دور نہیں ہے بلکہ ان قریب ہے، بلکہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا جو مہینہ ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، پھر رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس شعبان کے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نبی کی حدیث پاک ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شعبان کے مہینے کو، رمضان کے مہینے کو چھوڑ کر اس مہینے کو تمام مہینوں میں ایسے افضل ہے جیسے تمام نبیوں میں میری شان سب سے ارفع و اعلیٰ ہے، ایسے ہی تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ یہ ہے، سب سے اونچا مرتبہ نبی کا تمام نبیوں میں، ایسے ہی رمضان کے مہینے کو چھوڑ کر سب مہینوں میں سب سے افضل یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ زیادہ تر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ آپ پورے ماہ شعبان کے روزے کیوں رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شعبان وہ مقدس مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے، وہ رات یعنی کہ
وہ مقدس رات آتی ہے کہ جس رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری نیکیاں بھی اور گناہ بھی پیش کیے جاتے ہیں تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں، اس حالت میں خدا کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش کیے جائیں۔ کتنی فکر کر رہے ہیں نبی، کتنی سوچ رہے، کیا درس دے رہے ہم کو، کیا بات بتا رہے۔ نبی نے کیا کہا کہ میں روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ جب میرے اعمال خدا کی بارگاہ میں جائیں، نبی کے اعمال، نبی کی تو شان ہی الگ ہے، نبی کا تو مرتبہ ہی الگ ہے۔ نبی کتنا سوچ رہے اعمالوں کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں، کہ جب میرے اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں تو اس حال میں میرا اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ہم نے سبھی سوچا، جس وقت گناہ کی طرف ہمارے قدم چلتے ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جب 15ویں شعبان کو خدا کی بارگاہ میں ہمارے نیک اور گناہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو جس وقت ہمارے گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا، گناہ زیادہ ہوں گے، تو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو جب اس کی بارگاہ میں ہمارے گناہ پیش کیے جائیں گے تو رب ہمارے بارے میں کیا سوچے گا؟ رب ہمارے بارے میں کیا سوچے گا؟ ارے رب تو ہی کہتا، میں نے اپنے بندے کو اتنی مقدس راتیں دی، معراج کی رات دی، شب برات کی رات دی، لیلۃ القدر کی رات دی۔ یہ وہ راتیں ہیں، اگر انسان صدق دل کے ساتھ ان راتوں میں اگر خدا کی عبادت کر لے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی تمام زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ مگر انسان کو عقل ہی کہاں ہے، کہاں سوچتا ان رات کے باروں میں۔ یہ راتیں آتی ہیں تو ہمیں چوراہے پر بیٹھ کر، ہمیں چائے کے اڈوں پر بیٹھ کر، باہر کٹوں پر بیٹھ کر اس رات کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، اس رات کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ اس رات کی بھی فضیلت ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کس لیے اس دنیا میں پیدا فرمایا تھا؟ ارے شعبان کا وہ مقدس مہینہ ہے، قسم خدا کی اللہ رب العزت نے جبرائیل کو حکم دیا، نبی کی حدیث سے پاک ہے، جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل جنت جاؤ اور جنت کو سجاؤ۔ شعبان کے مہینے میں کہا جبرائیل سے، اے جبرائیل جنت جاؤ اور جنت کو سجاؤ، کیونکہ آج یہ وہ رات آنے والی ہے جس رات میں میں اپنے بندوں کی بخشش فرماؤں گا۔ بلکہ شب برات کی رات میں اللہ رب العزت ایسے بندوں کو بخشتا ہے، ایسے بندوں کو بخشتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو، ایسے بندوں کو بخشتا ہے۔ بتاؤ کتنا پیار کر رہا ہم سے رب، کہ جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، پکا ٹکٹ بن چکا ہے، مگر پھر بھی اللہ رب العزت ہمارے اوپر اپنی رحمت کی نگاہیں ڈال رہا ہے۔ جبرائیل جنت کو سجاتے ہیں اور جبرائیل سے کہتے ہیں کہ آج میں اپنے اتنے بندوں کو بخشنے والا ہوں جتنے آسمان میں تارے ہیں، جتنے آسمان میں تارے ہیں، اور جتنی مخلوقات اس دنیا میں، یعنی کہ اشرف المخلوقات جتنے بھی انسان اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور لانے والے ہیں، میں اپنے بندوں کی اس رات میں بخشش فرماتا ہوں، اتنے بندوں کی۔ اور کہا بڑے بڑے پہاڑ اگر ان پہاڑوں کو اگر بالو میں تبدیل کر دیا جائے، بالو بنا دیا جائے، تو ان کے جو ذرات ہوتے ہیں، قطرے جو ہوتے ہیں، میں ان قطروں کے برابر اس رات میں اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہوں۔ کتنا پیار کر رہا رب ہم سے، کتنی محبت کر رہا ہے۔ اس محبت کا صلہ کیا دیا ہم نے؟ صرف گناہوں میں ڈوب کر خدا کو بھول بیٹھے ہیں، خدا کو یاد نہیں کرتے ہمیں۔ یہ وہ مقدس رات ہے، اس رات میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر، یعنی کہ نبی کی جو باری تھی وہ رات سونے کی، تو وہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سونے کی تھی، مگر نبی اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ سوئے،
بلکہ کپڑوں کو تن پہ بطن پہ یعنی کہ پہن کر نبی وہاں سے چلے جاتے ہیں اپنے حجرے سے. جانے کے بعد اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتی ہیں کہ آج تو میری باری تھی، کیا نبی کسی اپنی دوسری زوجہ کے دورے چلے گئے ہیں؟ اتنا ذہن کے اندر سوچ رہی ہیں، یہ باتیں سوچ رہی ہیں. اب نبی تو تشریف لے گئے، اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پیچھے چلی جاتی ہیں. کیا دیکھتی ہیں کہ نبی کسی زوجہ کے پاس نہیں گئے تھے، بلکہ نبی جنت الوقی مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے اس قبرستان میں تشریف لے گئے. 15ویں شعبان کو نبی جنت الوقی یعنی قبرستان میں تشریف لے گئے. قبرستان تشریف کیوں لے کر گئے؟ مردوں کے لیے دعا کرنا، جو وہاں پہ مدفون ہیں، جو آرام فرما ہے، ان کے لیے دعا کرنے کے لیے نبی قبرستان چلے گئے. اب جیسے ہی اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور تو جنت الوقی میں کھڑے ہیں اور اپنے جو قبرستان میں آرام فرما ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو نبی نے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی دیکھا پوچھا، اے عائشہ، تم نے مجھے اپنے پاس نہ پا کر اپنے دل میں کیا تصور کیا، کیا سوچا تم نے؟ کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں یہ سوچنے لگی کہ آج تو میری باری ہے، شاید آپ مجھے چھوڑ کر اپنی دوسری زوجہ کے پاس چلے گئے. کہا کہ اے عائشہ، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا. میں دلوں کو توڑنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، بلکہ دلوں کو جوڑنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. میں ایسا کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اے عائشہ، تمہیں معلوم نہیں ہے یہ جو 15ویں رات شعبان کی ہے، اس رات اللہ رب العزت اپنے ایسے بندوں کو بخشتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. اس رات اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو بخشتا ہے. اس لیے میں قبرستان آیا اور مردوں کے لیے دعا کرنے لگا، قبر میں جو آرام فرما ان کے لیے دعا کرنے لگا. یہاں سے ایک بات اور ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان کیوں جاتے ہیں، وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے، نہیں سنتے ہیں جس کے مر گئے ہوں وہ مت جائے. ہمارے تو مردے بھی زندہ ہیں، ہمارے تو مردے بھی زندہ ہیں. ہم تو اگر قبرستان کے بازو سے گزرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو. بظاہر ہمیں مردوں کی آواز نہیں آتی. میرے نبی نے سبق دیا، میرے نبی نے بتایا کہ قبر کے اندر جتنے مردے ہوئے کرتے ہیں ان کی آواز کو سن کر وہ مردے سلام کا بھی جواب دیا کرتے ہیں. بلکہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ قول ہے. تو قبرستان جانا کسی کے باپ کی سنت نہیں، بلکہ محبوب خدا کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے. اور سنت کیوں نہ ہو، قبرستان میں جانے کی فضیلت بھی الگ ہے، بہت الگ فضیلت ہے. اگر دنیا سے ہمارا کوئی بھی عزیز اگر چلا گیا، مثال کے طور پر ہمارے ماں باپ چلے گئے، اب بیٹا ہے دنیا میں، باپ کی قبر پہ جا کر، ماں کی قبر پہ جا کر صرف کھڑا ہو جا، کچھ بھی یاد نہیں ہے، کھڑا ہو جا اور جا کر یہ سوچ لے یہ میرا باپ تھا، مجھے اس نے گرمی میں پیسہ کما کر اچھا کپڑا پہنایا. یہ میری ماں تھی، اس نے چولہے کے آگے بیٹھ کر گرمی کی تپش کو برداشت کر کر مجھے روٹی کے لقمے کھلائے، مجھے روٹی پکا کر کھلائی، مجھے کھانا کھلایا. اگر میرا باپ جتنا بھی غریب تھا، میں نے اگر اپنے باپ سے کبھی بھی پیسے کا مطالبہ کیا، میرے باپ نے مجھ سے سوال نہیں کیا کیا کرے گا، بلکہ ان نے اپنی شان کے مطابق ہمیں پیسہ دیا ہے. قبر پہ جا کے صرف اتنا سوچے اور خدا کی بارگاہ میں صرف اتنا کہے، اے رب کائنات، جس باپ نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ مجھے دنیا میں پال کر اتنا بڑا کیا ہے، میں آج تجھ سے دعا کر رہا ہوں، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے رب کائنات آج تو میرے باپ کی بخشش فرما دے. صرف اتنا کہہ دینا جا کر، اور جب اتنا بندہ کہتا ہے تو فرشتے اس کی آواز کو سنتے ہیں، اس کی دعا کرنے کو سنتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں رب سے، اے رب کائنات آج جو بندہ اپنے باپ کی اپنی ماں کی قبر
पे आया है, इसको क्या इनाम दे दिया जाए। रब कहता है फरिश्तों से, तो फरिश्ते कहते हैं ऐ रब्बे कायनात, तेरे खजाने में किस चीज की कमी है? तू ही तो सबको इज्जत देने वाला है, तू ही तो सबको मारने जिलाने वाला है। दुनिया की कोई भी नेमत अगर मिली है तो वो तेरी बदौलत मिली है। तेरे खजाने में किस चीज की कमी है? जो चुता है इनको अता कर सकता है। आज जो अपने बाप की कब्र पे आया है, तू इसको बेहतर इनाम अता फरमा। तो रब कहता है फरिश्तों से, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, जब जब ये बेटा अपने बाप की कब्र पे आता रहेगा, मैं इसे खाली नहीं लुटाऊंगा, बल्कि इसे मैं एक उम्रे और एक हज का सवाब अता फरमाऊंगा। कितना बड़ा इनाम मिल रहा है, कितना बड़ा। मुर्दा हमारा जिंदा है तभी तो अल्लाह सवाब दे रहा हमको। अगर मर गया होता, मिट्टी में मिल गया होता, फिर तो क्या मिलता। जो ये तसव्वुर रखते हैं, ये गुमान रखते हैं कि मुर्दा ना तो किसी की सुनता है, ना बोलता है, ना कुछ करता है, तो ये समझ लेना वो बदअकीदा है, वो नबी से मोहब्बत करने वाला नहीं है। उसके मर गए हैं, उसके मिट्टी में मिल गए, हमारे तो आज भी जिंदा हैं, हमारी पुकारों को सुनते हैं। तो यहां से यह भी साबित हुआ, कब्रिस्तान जाना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, किसी के लीडर की सुन्नत नहीं, बल्कि हमारे नबी की सुन्नत है। तो वक्त मिला करे तो कब्रिस्तान का भी चक्कर लगाया करो, कब्रिस्तान जाकर देखा करो, और वहां जाकर सोचा करो हमें भी इसी घर में आना है। कभी अगर गुनाह का ख्याल आए, गुनाह का तसव्वुर आए, तो तन्हाई में बैठकर सोचना, आज जो जनाजे हमारे कांधों पर रखकर हम जो कब्रिस्तान पहुंचा कर आ रहे हैं, एक न एक दिन हमको भी कफन पहनाकर कब्रिस्तान में ले जाकर हमको कब्र में उतार दिया जाएगा। जब इतना तसव्वुर आएगा तो कसम खुदा की, जो दुनिया में तुम गुनाह कर रहे हो, गुनाह करना बिल्कुल छोड़ दोगे। अब सुने आगे, इस शाबान की 15वीं रात अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हर बंदे को बख्शता है, बल्कि ऐसी तादाद में बख्शता है कि इंसान गुमान भी नहीं कर सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता, इतनी आदमियों को बख्शता है। मगर हाँ, कुछ लोग हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुकद्दस रात में भी नहीं बख्शता है, नहीं बख्शता है। वो कौन है? जादू करने वाले, शराब पीने वाले। अगर किसी का किसी से कोई रिश्ता चल रहा है, रिश्तों को तोड़ने वाला, एक दूसरे की चुगलखोरी करने वाला, आपस में एक दूसरे से कीना रखने वाला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी रात में, इस मुकद्दस रात के अंदर ऐसे आदमियों को नहीं बख्शता है जब तक वो सिद्ध के दिल से तौबा ना कर ले। शराब का आदि कौन नहीं है? बहुत शराब चल रही दुनिया में, शराब पी रहे लोग, कौन चुगली नहीं करता? तुम्हें बाहर जाकर देख लो, एक दूसरे की चुगली में इंसान डूबा पड़ा है। आज जादू की ना देख लो, तुम्हें कितना जादू चल रहा है पंडितों के पास जाकर, और ऐसे ऐसे बदकार मौलवियों के पास जाकर जो जादुओं में मुब्तला हैं, जादू कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे बंदों के ऊपर अपनी लानत फरमाया करता है, उनके ऊपर लानत हुआ करती है। अगर शराबी अगर ऐसे मुकद्दस महीने में बिना तौबा किए अगर मर गया, तो जब उसको उसकी कब्र में रखा जाता है तो उसका चेहरा किबले की तरफ से फिर जाता है, किबले की तरफ से फिर जाता है। वाज रिवायतों के अंदर आता है, जब शराबी बिना तौबा करे हुए दुनिया से चला जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका चेहरा खिंजीर और गधे की तरह बना देता है। कितने मोमिन मुसलमान हैं जो इस चीज में मुब्तला हैं। वो प्यारी मुकद्दस रात आने वाली है जिसमें हमारे आमाल पेश किए जाएंगे। वो मुकद्दस रात आने से पहले पहले खुदा की बारगाह में 2 आंसू बहा लो, खुदा की बारगाह में तौबा कर लो। जब खुदा की बारगाह में हम तौबा कर लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और जो दुनिया में हम नेकी कर बैठे हैं, जब वो नेक हमारे आमाल खुदा की बारगाह में पेश किए जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत चंद नेकियों के इवज हमारी बख्शिश फरमा देगा, हमारी बख्शिश फरमा देगा। ये मुकद्दस महीना है, इस महीने की अहमियत को जानो।
نبی نے بہت ساری عبرت باتیں ہم کو بتائیں، بہت ساری حدیث پاک ہیں اس مہینے کے اوپر، بلکہ ایک حدیث پاک تو یہ بھی ہے اپنے بندوں کو ایسی تعداد میں بخشتا ہے جس کو بنو قلب کی بکریوں کی تعداد کے، بنو قلب کون ہے؟ یہ بہت بڑا قبیلہ ہے، بہت بڑا قبیلہ ہے، اور ہر شخص کے پاس اتنی بکریاں ہیں، اتنی بکریاں ہیں، اگر وہ بکریاں کسی بڑے پہاڑ پر اگر جمع کر دی جائے تو وہ پہاڑ چھوٹا پڑ جائے، وہ پہاڑ چھوٹا ہو جائے، اتنی بکریاں ہیں ایک ایک شخص کے پاس، ایک ایک شخص کے پاس۔ اللہ رب العزت بنو قلب کی بکریوں کی تعداد کی برابر، یعنی کہ ان کے جسم کے اوپر، بکریوں کے جسم کے اوپر جو بال ہیں ان بالوں کی تعداد کی برابر اس رات میں جو 15ویں شب آنے والی ہے ان بالوں کی تعداد کی برابر اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے، بخشش فرماتا ہے۔ پھر کیوں نہیں ہم اس رب کی طرف دوڑ لے، کیوں نہیں دوڑ لے اس رب کی طرف جو ہمیں بخشنے والا ہے؟ انسان یہ سوچتا میں گناہ کر رہا ہوں تو رب مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے ناراض ہے، رب ناراض نہیں ہوتا ہے۔ اس پہ یہاں پہ ایک بات یہ بتائی گئی، اگر کسی ماں کے اگر 5 بیٹے ہوں، اگر ایک بیٹا اپنے ماں باپ کی پرورش کر رہا ہے، ان کو پال رہا ہے، اچھے سے کھانا کھلا رہا ہے، اور 4 بیٹے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے، تو ماں کی ممتا کے دل کے اندر جس طریقے سے اس ایک لڑکے سے محبت کرتی ہے اسی طریقے سے ان 4 سے بھی محبت کیا کرتی ہے، ماں کی ممتا یہ ہوا کرتی ہے۔ ایسے ہی اگر انسان دنیا میں نیک اعمال اگر کرتا ہے تو اللہ رب العزت سے تو راضی ہوا کرتا ہے، مگر جو گناہ کرتے ہیں اللہ رب العزت نے ان گناہ کرنے والے کو معراج کی رات عطا فرمائی، شب برات عطا فرمائی، لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی، کہ جو گناہوں کی طرف مبتلا ہیں، گناہوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، اللہ کہتا اپنے بندوں سے، اے بندو جو تم گناہوں کی طرف بھاگ رہے ہو، میں نے تمہیں 3 راتیں اتنی مقدس عطا فرمائی ہیں، اگر تم نے پوری سال اگر میری نافرمانی کی ہے، اس رات میں آ کر تم میری بارگاہ میں توبہ کر لو، میں تمہارے تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ تو یہاں پہ ہم کو یہ سیکھ ملتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ایک ماں کے اندر ذرہ برابر رب تبارک و تعالی ماں کی ممتا کو ڈالتا ہے تو ماں کتنا پیار کرتی ہے، وہ رب تو کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، پھر وہ ہم کو کیوں نہیں بخشے گا؟ کیونکہ وہ ہم سے پیار ہی اتنا کرتا ہے۔ مگر پیار کرنے کے کام بھی کرو، کام کرنے، کیا کام کرنے؟ خدا کی بارگاہ میں آ کر 5 وقت پیشانی کو جھکاؤ، نمازوں کو پڑھو، وقت ملے تو نبی پر درود پاک پڑھو، وقت ملے تو تسبیحوں کو بیان کرو۔ ابھی میں کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا برکات شریعت کے اندر، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس نے اپنی زبان سے 100 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کیا، کتنی مرتبہ؟ سبحان اللہ، 100 مرتبہ اس کا ورد کیا تو اللہ رب العزت، یعنی کہ 100 مرتبہ صبح کو، 100 مرتبہ شام کو، تو اللہ رب العزت اسے 100 حج نفل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بتاؤ، کروڑوں روپیہ خرچ کر کے، بہت پیسہ خرچ کر کے ہمیں مدینہ منورہ جاتے ہیں، گارنٹی نہیں ہے قبول ہوا کہ حج کے نہیں، عمرہ قبول ہوا کہ نہیں، مگر جس رب نے اپنی مقدس کتاب کے اندر یہ ذکر فرمایا ہو کہ جو کوئی میرا بندہ صدق کے دل سے میری تسبیح کو بیان کرے تو 100 حج نفل کا اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ وقت نکال کے پڑھو، 5 منٹ میں 200 مرتبہ پڑھ سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر 2 منٹ میں 100 مرتبہ پڑھ سکتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلتیں ہم کو بتائی جا رہی ہے، مگر عمل کرنے والا ہوئے، سوچنے والا ہوئے۔ کہنے کا مقصد یہ، گناہوں کو چھوڑو اور اپنے رب کی بارگاہ کی طرف دوڑو۔ ہمارا کوئی بھائی اگر گناہوں کی طرف ہے تو اسے روکو اور نیکی کی دعوت دو۔ اور ہمارے یوٹیوب کے جتنے بھی ناظرین ہمارے اس ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، میں ان کو بھی یہ درس دیتا ہوں، یہ بات بتاتا ہوں، جہاں تک بھی یہ بات ہماری پہنچتی ہے
کہ ان باتوں پر عمل کرو، اور جو تم گناہ کر بیٹھے ہو خدا کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لو، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے توبو اللہ، ہے کوئی میرا بندہ کہ مجھ سے توبہ طلب کرے اور میں اس کی توبہ کو قبول فرماؤں۔ محترم حضرات، میرے کہنے میں، آپ لوگوں کی سننے میں کم علم کی وجہ سے کوئی بھی غلطی یا خامی ہوئی ہو، میں اپنے ان مبلغین کو، نگراں کو گواہ بنا کر خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبھی حضرات میری آواز سے آواز ملا کر کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 18 تاریخ کو ہریر میں اتوار کی رات 18 تاریخ فروری کو ہریر میں ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ شہر ممبئی سے حضرت انظار احمد اشرفی صاحب، ہبلی سے سید غلام حسن صاحب، اور ہبلی سے نعت خواں عرفان نوری صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ پہنچنے کی کوشش کریں۔ سنی دعوت اسلامی کی دعوت عرش و عام کرے۔